الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلے والے ٹاپک کا ہی ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ اس سے ہمارے لیے اصلاح اور خیر کا ذریعہ بنا دے، جو بھی کہنا سننا ہمارے لیے اصلاح اور خیر کا ذریعہ بن جائے۔ ہاؤ مینی ایئرس ایکسپیرئنس، جب انسان اپنی ڈگری لے کر سرٹیفکیٹ لے کر جاب کے لیے جاتا ہے تو اس سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کتنے سال کا ایکسپیرئنس ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس اگر ایک لیٹر کہ کتنے سال کا ایکسپیرئنس ہے، یہ لیٹر اگر موجود ہو تو اس کی ڈگریوں میں جو سرٹیفکیٹ ڈگریاں ہیں اس میں اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جلدی جاب ملنے کا موقع ہے، امید ہے، چانس ہے۔ تو اس ایکسپیرئنس کی جو بات ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو یہ ساس ہے اس کے پاس کم سے کم 20-25-30 سال کا ایکسپیرئنس ضرور ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایکسپیرئنس اتنا ویلیو ہے، اتنا جتنی اس کی عزت ہے، لوگ اس کی جتنی عزت کرتے ہیں، تو ہم کو بھی ہمارے معاملات میں اس کی عزت کرنی چاہیے کہ جو ہمارے سامنے جو ہستی ہے، جو ساس ہے، ان کے پاس جو ہے کہ 20-25-30 سال کا کم سے کم ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ تو جو بات کہے، جو کام، جو معاملات میں اگر کوئی کہے کرنے کے لیے کہ اس طرح کرو یا یہ فلاں جو بھی، اور اس میں کوئی شر، کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کام، وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے، یا کسی ذات، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، تو اس کو کرنے میں، سننے میں، ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو خیر کی بات ہے کہ اپنے سے جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے، پھر وہ ساس ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، اولاد ہو، ہر ایک کے لیے یہ بات آتی ہے، ہر ایک کے لیے۔ تو اس ایکسپیرئنس کا جو یہ تجربہ ہے، اس کی قدر عزت کرتے ہوئے جو خیر کی بات ہے اس میں کوئی شر نہیں ہے، تو سننے ماننے میں کیا برائی ہے؟ اور یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایکسپیرئنس جو ہے وہ بیسٹ ٹیچر، گڈ ٹیچر، بیسٹ ٹیچر۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ بیسٹ ٹیچر کون ہے، اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جیسے اسکول کے بچوں سے لے کر کے کالج کے بچوں تک، وہ عمر تک بچے کس ٹیچر کو پسند کرتے ہیں، وہ ٹیچر میں کیا خوبی ہوتی ہے، وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ وہ ٹیچر جس کو بچے اسکول کی عمر سے جو بچے ہیں، وہ کالج کی عمر تک کے جو بچے ہیں، سب اس ٹیچر کو پسند کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نرمی سے، پیار سے سمجھائے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ یہ ایک ہی معاملہ چلتا ہے، کبھی غصہ بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، اور نرمی سے، پیار سے سمجھاتے بھی ہیں۔ اس ٹیچر کو پسند کرتے ہیں، اس ٹیچر کو نہیں جو ہمیشہ ڈنڈے سے، چھڑی سے، غصے سے ڈرا کر کے اپنا جو پڑھائی ہے، جو سکھانا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی، جو بھی آرڈر دے رہے ہیں، جو بھی، تو اس ٹیچر کو اتنا پسند نہیں کرتے۔ تو انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے، چاہے اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کے بڑھاپے کی عمر تک کے یہ بات اس کے اندر ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے، جو بھی بات کرے، پھر وہ جو بھی حیثیت سے جو بھی
سامنے والا جو بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے بات کی جائے. ایسا نہ ہو کہ سامنے جو ابھی بچے ہیں اگر غلطی ہو گئی یا جو بھی ہو گئی تو ان سے اس طرح سے نہ ہو، ابھی یہ کیا کر رہا ہے، تبھی یہ کیا کر رہا ہے، ماں باپ نے کیا سکھایا، فلاں یہ وہ، اس طرح سے یہی بات کو ہم لوگ نظر میں رکھتے ہوئے، جیسے کہ اگر بہو ہے کوئی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتا، اگر ہو گئی یا نہ سنے یا کوتاہی ہے جو بھی ہے تو ان کی غیرت کو، کسی کی بھی غیرت کو نہ للکارا جائے. انسان کو ایک بہت بڑی مار چوٹ لگتی ہے جب اس کی غیرت کو للکارا جاتا ہے کہ اتنے بڑے گدھے ہو گئے ہو، گھوڑے ہو گئے ہو، ماں نے کیا سکھائی، باپ نے کیا سکھائے، کیا کر رہے تھے، کیا تربیت ملی، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا. انسان کی غیرت کو نہ للکارا جائے، اس سے اگر نرمی سے اچھے سے بات کی جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حکمت کو، سمجھ کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کمی پڑ گئی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح سے معاملات کو صحیح کیا جا سکتا ہے، درست کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہ وہ جو حدیث ہے اس کا ہر ایک کے لیے حدیث، ایسا نہیں کہ صرف وہ بہو کے لیے ہے یا ساس کے لیے ہے، ماں کے لیے ہے یا اولاد کے لیے، ہر ایک پر آتی ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا. اگر یہ نہیں ہے انسان کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو انسان غور کرے کہ پھر وہ کہاں سے ہے، کس میں سے ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان غور و فکر کرے. نہ کرے تو وہ انسان پہ شمار ہی کیسے، جانور والے جیسی زندگی ہوگی، جانور والا جیسا معاملہ ہوگا کہ بس پیٹ بھر لیا، کھا لیا، پی لیا، سو گئے. انسان کو تو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ وہ غور و فکر کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. جو بھی معاملات ہیں زبان کھولے بھی تو سیدھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے. کسی کو کسی کی بھی عزت یا غیرت کو للکارنا، نیچا دکھانا، یا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا ہے. اور یہ جو دو پاورفل ہستیاں ہیں، ایک ساس ایک بہو، یہاں ان کا اتنا اہم رول شروع ہوتا ہے. ایک تو بہت پرانا کاریگر ہے جس نے بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے، بڑی خوبصورت عمارت بنائی ہے، اور ایک نیا کاریگر ہے جو ابھی بلڈنگ عمارت بنانے کے لیے آیا ہے. اب یہاں پر اگر شیطان وسوسے ڈال دے، شیطان، کیونکہ ایک عورت سے جو پرسکون گھر بنتا ہے، خوبصورت گھر بنتا ہے، اس کی اہمیت لوگوں کی سمجھ میں آتی بھی ہے لیکن غور نہیں کرتے ہیں. تو ایک اہم رول، اہم کام شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو اگر شیطان کے وسوسے میں اگر آ گئے تو وہ پرانا کاریگر بھی اپنی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے، اور نیا کاریگر جو ابھی آیا ہے وہ بھی اپنی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے. تو شیطان کے وسوسے سے بچتے ہوئے کہ جو حدیث ہے، جو قرآنی آیتیں ہیں، جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا سامان کیا ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر انسان اپنی زندگی کو گزارے، اپنے معاملات کو درست کر لے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ خیر خواہی کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے. تو اب عوام ہونے کے ناطے تو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا لازم آ جاتا ہے. اور پھر اگر ایک اچھی بہو اگر ملے ساس کو تو ایک شان، ایک ناک ہو جاتی ہے کہ کتنی واہواہی ہو جاتی ہے کہ میری بہو فلاں، میری
تو ساس بہو یہ جو اہم رول ہے ان کے، یہاں سے ان کا اہم کام شروع ہوتا ہے. تو یہاں ایک گھر جو بنیاد جو بنتا ہے، خوبصورت پرسکون گھر، تو وہاں سے جو اگر بگاڑ شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ خیر کرے کہ وہ گھر کیسے ہوتے ہیں ہم لوگ سب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے، سوائے احسان کے اور کچھ نہیں. اگر انسان دنیا میں جو بھی خیر خواہی کرتا ہے اپنی بات، معاملات، کام، جس میں بھی جس کسی کے بھی ساتھ، تو اس کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا ہے. ماں، بیٹی، بہن، بیوی، ہر صورت میں، اولاد کی ہر صورت میں، ہر رشتے میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حق، اس کو رائٹس دیے ہیں. اب غور کرنے کی بات ہے کہ اگر عورت کو بیوی بنا کر شوہر کے تابع فرما بردار کیا ہے تو اس کے لیے جنت کو بھی تو آسان کر دیا ہے نا. اور ماں بنا کر اولاد پر حاوی کر دیا ہے تو اولاد کے لیے جنت کو بھی تو آسان کر دیا ہے. تو خیر ہی خیر ہے. اللہ کے تمام جتنے بھی آرڈرز ہیں، جتنے بھی حکم ہیں، اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو اس کے لیے کوئی نقصان، کوئی آرڈر، کوئی کام نقصان دہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خیر ہی خیر ہے. تو صرف غور کرنے کی بات ہے کہ انسان غور کرے. جتنا ہی بڑا سچ یہ گزرا ہوا کل ہے کہ ساس بہو رہ چکی ہے، اس راستے سے گزر چکی ہے، یہ گزرا ہوا کل بہت بڑا سچ ہے. اتنا ہی بڑا سچ آنے والا کل ہوگا، کیا کہ بہو کو بھی ساس بننا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سچ ہے. جتنا بڑا یہ سچ ہے کہ ساس بہو رہ چکی ہے، اتنا ہی بڑا یہ سچ ہے کہ بہو کو بھی ساس ہونا ہے. بس سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کو، کیا ہماری آنکھوں نے ظالم کو ظلم کرتے نہیں دیکھا ہے؟ ضرور دیکھا ہے. تو پھر ہماری آنکھوں نے ظالم کا کیا حشر ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی مزہ چکھاتے ہیں، دنیا میں بھی انسان کو سبق حاصل ہوتا ہے. بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے جو جس طاقت کے نشے میں بھی ہو، جو کچھ بھی وہ کر گزرتے ہیں، کرتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ان کی تو اللہ نے رسی بہت ہی ڈھیل کر دی ہے، یا فلاں جو بھی، لیکن ان کا حشر کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، بہت بڑا سچ ہے یہ. بس انسان کو احساس ہو، احساس بہت ضروری ہے. اگر اسے احساس ہی نہ ہو، جیسے کہ ایک مثال، ہم لوگ مثال سے سمجھیں گے بات کو، کہ جس عورت نے بچہ جنا ہے اس کو پتہ ہے کہ ڈیلیوری کا پین کیا ہوتا ہے. اب جس عورت نے بچہ جنا ہی نہ ہو، اسے اس درد، اس پین کے بارے میں کیا احساس. تو یہ سب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ انسان اب جو راستے سے وہ گزر رہا ہے، اسٹیپ اسٹیپ گزرنا ہی ہے. تو جو بھی معاملات وہ کر رہا ہے، وہ پرانے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ کے چنے یہ ہاتھ میں گنے. تو معاملات دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، انسان کے سامنے آ جاتے ہیں. ہر انسان کے لیے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو،
اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کیا کہ اس کا اپنا گھر وہ میدان، وہ اکھاڑا ہے جہاں پر اس کو جیت کر دکھانا ہے۔ بہت ضروری ہے یہ بات۔ لوگ اپنے گھر میں جیت نہیں سکتے، اگر جیتتے بھی ہیں تو وہ ڈرا کر، دھمکا کر، مار کر، رعب سے جیت کر اپنے وہ شان بتاتے ہیں۔ اس طرح کی جیت نہیں ہے۔ اور باہر کیسے لوگوں کے دل جیتتے ہیں؟ بڑے صبر والے، بڑے شکر والے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے سخی، ہاں یہ چادر باہر اوڑھ کر بڑی واہواہی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں گندگی جمع کرتا جائے، جمع کرتا جائے، جمع کرتا جائے، ڈھیر بن جائے گندگی کا، اور اس کے گھر سے باہر بدبو نہ جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں گندگی جمع ہو رہی ہے تو ضرور اس گھر سے باہر بدبو جانے والی ہے، لوگوں کو پتہ چلنے والا ہی ہے۔ اور یہ یاد رہنا چاہیے ہمیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کچھ صحابہ ایک جنازے کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس میت کی برائی بیان کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اس میت کی اچھائی کو بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ کیا واجب ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میت کی تم نے اچھائی بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو۔ تو انسان غور کرے کہ جیتے جی بھی اس کے اوصاف نکلتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کے اوصاف، اس کے جو جیسا وہ تھا اس کے بارے میں لوگوں کی زبان پر آتا ہے۔ تو انسان غور کرے کہ کیا وہ زندگی ہے جس سے جی کر اس کو دنیا میں آخرت میں اس کا بدلہ، اس کے لیے فائدہ اور خیر حاصل نہ ہو۔ کیا فائدہ؟ ایسا تو جانور بھی جیتے ہیں۔ تو انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو حالات ہے آج، یا جو پاور ہے، جو طاقت ہے، جو رتبہ ہے، جو حیثیت ہے، ایک مقام جو بھی، اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والے پر ظلم و زیادتی یا حق مارنا، حق تلفی، ایسے کام نہ کرے۔ کیوں کہ انسان کے ساتھ اس کے اوصاف جو ہے کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ جیتے جی بھی باہر آتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ 4 لوگ اگر گواہی دیتے ہیں میت کے بارے میں کہ اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر 4 لوگ اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ کہ انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے انسان، جو کہ ہمیشہ ابدی نہیں ہے۔ کوئی ہمیشہ یہاں نہیں آنے والا، زندگی کے ساتھ موت کو لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ والی لائف جو ہے وہ آخرت مرنے کے بعد وہ لائف، وہ زندگی ہے، تو اس کے لیے نہ سوچے اور یہیں کے لیے بس وہ اپنی ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ، سب کچھ یہی وہ اپنا سرمایہ لگا دے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کرے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو انسان، حدیث میں ہے کہ جو انسان کسی کی عیب پوشی کرتا ہے دنیا میں، کسی کا عیب چھپائے یا درگزر یا معاف والا معاملہ کرے،
ہاں کسی کا عیب چھپا لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں اس کو اس کے جو گناہ ہیں، جو عیب ہیں، وہ چھپا لیں گے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیں گے، تو کون سی بات بڑی ہے۔ تو آج اگر انسان کے اندر درگزر والا معاملہ نہ ہو، معاف کرنے والا معاملہ نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ جو آگے پیش آنے والا ہے وہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جو یہ زندگی ہے یہ صرف یہیں کے لیے ختم نہ ہو جائے، یہ آگے جو لائف ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جہاں پر انسان کو موت نہیں آنی ہے، وہ چاہے جہنم میں جائے یا جنت میں جائے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم سب کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنا اور سننا ہمارے لیے خیر اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔